آج کی ہماری دعا ہے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا واسطہ دے کے دعا مانگنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ لوگ کلاس ٹائم میں جب ریز ہینڈ کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے سب کو. تو مسلمان وہ ہے نا جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، تو جب میں آپ سے کہوں ریز ہینڈ کریں اس سے کیا کریں، کیونکہ پھر میں سننے سے پہلے تو سب کے ہاتھ نیچے کر دوں گی تو فائدہ کیا، کیونکہ آپ جب سارے ریز ہینڈ کرتے ہیں نا تو پوری میری اسکرین پہ آپ سب کے نام آ جاتے ہیں تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. اچھا، اس کا انگلش ترجمہ دیکھیں. There is no true deity except Allah alone. He has no partners. To him belongs the dominion, and for him is all praise, and he is upon all things always all powerful. اس کے بارے میں حدیث دیکھیے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے. اچھا، اب میں نا آپ کو چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا کچھ چیزیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. پہلی اس حدیث، یہ جو دعا ہے نا اس کے بارے میں 3 احادیث ہے. تو یعنی اتنی زیادہ فضیلت والی یہ دعا ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ حفاظت کی دعاؤں میں ہے، تو جو پہلی حدیث ہے نا یہ حفاظت کی دعاؤں سے متعلق ہے. تو جو کوئی دن اور رات میں اس کو 100 ٹائمز پڑھے گا، 100 دفعہ پڑھے گا، تو کیا ہوگا؟ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لائے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہم نے اس کے فضائل پڑھے. نمبر 1 کیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. پھر نمبر 2 کیا ہے؟ 100 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جائیں گی. نمبر 3 100 برائیاں مٹ جائیں گی. نمبر 4 یہ دعا شیطان سے حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صبح کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا، صرف یہ بتایا کہ جو بھی دن میں 100 مرتبہ پڑھے. تو صبح جیسے اینی ٹائم جب آپ اٹھیں تو آپ اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں. بے شک فجر کے بعد پڑھ لیں، بے شک جب سو کے اٹھتے ہیں. کچھ لوگ جیسے فجر کے بعد نیپ لیتے ہیں، آج کل سحری چونکہ جلدی ہو رہی ہے تو اگر آپ نیپ لے کے پھر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پورا دن شیطان سے حفاظت میں رہے گا. پھر دیکھیں دوسری حدیث. اب اس میں کتنے ٹائم پڑھنا ہے جو شیطان سے حفاظت اور 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ بتائیں جلدی سے. 100 ٹائمز. ٹھیک ہے، یہ سب نے لکھ لیا نا. اب دیکھیں دوسری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی. اس کے درجے بلند ہوں گے اور وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کتنی دفعہ پڑھنی ہے یہ؟ ایک دفعہ صبح اور